آپ استغفار کریں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں نے استغفار کے موضوع اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ آپ جہاں بھی ہیں، کہیں پر بھی ہیں، اللہ کی رحمت آپ لوگوں پر برس رہی ہوتی ہے جب آپ استغفار کا ورد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کھا رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، ایون کہ آپ برتن دھو رہی ہیں، جو ہے کپڑے دھو رہی ہیں، کوئی بھی آپ کام کر رہی ہیں، آپ استغفار کا ورد کرتی رہیں اور پھر اس کے معجزے جو ہے نا اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کس طرح سے آپ کے تمام مسائل، تمام جو پریشانیاں ہیں نا وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے جتنے بھی کام ہیں نا رکے وہ سارے جو ہے نا ایک کے بعد ایک پورے ہونے لگ جائیں گے، اور آپ کی زندگی میں اچانک سے جو ہے نا خوشیاں جو ہے انٹری ماریں گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو میرے یہ جو ہے بہت ہی آزمودہ ہے، میں استغفار کا ورد جب بھی میں نے کیا ہے، جس کو بھی میں نے بتایا ہے نا، اس کا سب کو فائدہ ہوا اور سب نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اور استغفار کا تو میں کہتی ہوں کہ اس کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیثوں میں بھی آتا ہے، تو اس کا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا کہاں لکھا ہے کہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کتنی دفعہ آپ اس کو اپنے ٹائم کے حساب سے مینیج کر سکتے ہیں، کتنی دفعہ آپ دن میں پڑھ سکتے ہیں، یا چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں، جب آپ کو جس وقت بھی آپ کو یاد آ رہا ہے کہ بھئی استغفار ایک دم زبان پہ آ جائے اور آپ پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ میں گارنٹی دیتی ہوں آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں نا وہ الحمدللہ سے حل ہو جائیں گی، آپ کو ذہنی سکون ملنے لگ جائے گا۔ اچھا، میرے پاس اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس پہ مجھے بہت زیادہ فیڈ بیک آئی تھی اور لوگوں نے مجھے کامنٹ بھی بہت سارے کیے تھے کہ ہمیں جو ہے نا اولاد نہیں ہے اور اولاد کے لیے بتا دیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے جو مسائل ہیں یا میرے ہسبینڈ کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ اس طرح کے کمنٹس مجھے آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج پھر اسی ٹاپک پہ ایک بار پھر ویڈیو بنا دوں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی کلیئر ہو جائے اچھے سے کہ استغفار کی جو ہے نا کوئی تعداد نہیں ہوتی، اور اگر تعداد آپ کو رکھنی ہے نا تو آپ اپنے ٹائم کے حساب سے مینیج اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دن میں کہیں آپ ایسی جگہ ہیں آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ اپنا ایک نماز کے ساتھ جو ہے شیڈول بنا لیں کہ آپ ہر نماز کے بعد آپ 1000 مرتبہ یا 1200 مرتبہ جتنا آپ کو ایزی لگتا ہے آپ وہ پڑھیں۔ اور میرا جو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آپ نے یہ ڈیلی 7000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 10 دن کا یہ عمل ہے۔ تو اس پہ ٹاپک پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، تو اس سے بھی بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا تھا۔ اور میں کہتی ہوں کہ جس سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ آپ استغفار پڑھتے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں ملا، تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ نہیں ہم نے استغفار پڑھا اور ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور آپ کی لگن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی لگن سے، کتنے دھیان سے آپ اس کو استغفار کو پڑھ رہے ہیں۔ جتنا دھیان سے آپ، جتنا اس کو لگن سے آپ اس کو پڑھیں گے نا، آپ کو اتنا ہی اس کا جو ہے نا فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ نارملی بنا جو ہے دھیان نہیں لیکن آپ استغفار کر رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا، آپ کی جو بھی آپ جس مقصد کے لیے بھی آپ اس کو کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے بالکل جو ہے نا دھیان لگا کے آپ اس پہ یقین کر کے آپ اگر یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ میری گارنٹی کہ آپ کے 10 دن میں جو ہے نا آپ کا جو بھی مسائل ہے نا وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے ذہنی جو بھی مسائل ہیں نا وہ حل ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہے، تو میں کہتی ہوں کہ اس کا تو قرآن میں بھی جو ہے نا ذکر ہے کہ جس کے اولاد نہیں ہے، جن کے بیٹے نہیں ہیں، وہ کثرت سے جو ہے نا استغفار پڑھیں۔ جن کا روزی کے مسائل ہیں وہ کثرت سے جو ہے نا استغفار پڑھیں، اللہ پاک ان کو بیٹے بھی دیتے ہیں، ان کو اولاد سے بھی نوازتے ہیں، اور ان کی روزی میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو خیر جی، آج کے جو ولاگ میں ساتھ ساتھ روٹین بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی تھی، اور آج کا دن جو ہے میرا کس طرح سے گزر رہا ہے، کیونکہ آج جو ہے نا ہسبینڈ لے کر آ گئے تھے بہت ساری جو ہے نا بھنڈیاں اور پھلیاں، تو میں نے کہا آپ لے کر تو آ گئے لیکن آپ میرے ساتھ کٹوائیں بھی۔ تو پھر ہم لوگ سب بیٹھ کے نا بھنڈیاں کاٹ رہے تھے، تو میں نے سوچا جب بھنڈیاں کٹ ہی گئی ہیں اور پھلیاں جو ہے نا میں ہاتھ کے ہاتھ بوائل کر کے اسے فریز کر دوں گی، اس سے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، بس ڈیپ سے نکالو اور اسے بس مسالہ بھن کے بنا لو۔ تو پھلیاں ہسبینڈ کاٹ رہے تھے، بھنڈیاں میں نے جو ہے نا میں نے بنا لی، تو بس اس کی جو ہے نا 2 طرح کی ترکاری میں نے بنا کے نا، تو پھر وہ ہم لوگوں نے اس کو لنچ میں کھایا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا دن کی روٹین میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی کہ میری بیٹی جو ہے وہ مدرسہ پڑھاتی ہے، تو آج بچوں کو جو ہے
نماز سکھا رہی تھی، کافی ٹائم سے اس کو نماز سکھائی تھی، تو آج بچوں کی جو ہے نا پریکٹس دیکھ رہی تھی، کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی نماز میں، یا کوئی ایسی چیز جو مسنگ ہو، تو وہ سب اس کا جائزہ لے رہی تھی. تو وہ بھی میں نے کلپ آپ لوگوں سے شیئر کیا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے نا یہاں پہ ایک جو ہے نا میں نے ریسیپی دیکھی تھی، یہ ترکش ریسیپی ہے. تو خیر سے میں نے سوچا کیوں نہ آج اس کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک دن پہلے نا میری بیٹی نے موموز بنائے تھے، تو اس کا بیٹر آٹا رکھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ جو ہے نا اس کا ایک میں ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں. اگر یہ اچھا بن گیا نا تو میں اس کی آپ کو قیمے کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گی. تو یہاں پہ میں ایسے ہی ٹرائی کر رہی تھی، سوچا آپ لوگوں سے بھی کلپ شیئر کر دوں. آپ لوگوں کو اگر اس کا نام پتہ ہے تو مجھے بتائیے گا، کیونکہ میں نے جو ہے اس کا نام پڑھا ہے، یہ ترکش ریسیپی ہے، اس کا نام بوریک ہے. تو انشاءاللہ میں اس کی پروپر ریسیپی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. ابھی تو میں نے یوں ہی ایسی بنا لیا تھا اس کو، لیکن اس کو پوری اتھینٹک ریسیپی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میرا کام بھی چل رہا تھا، استغفار بھی میں پڑھتی جا رہی تھی، اور میری زندگی میں بھی الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے تمام مسائل اللہ کے حکم سے حل ہو جاتے ہیں. پریشانیاں تو سب کے ساتھ آتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو یقین اللہ پہ رکھ کے آپ استغفار کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے دعا مانگیں، تو اللہ پاک ضرور جو ہے نا آپ کی پریشانیوں کو حل فرما دیتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، اور کیا پتہ کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے اسے کر دیا ہو جو اس کا علم ہمیں نہیں ہو، اور اللہ پاک یہ چاہ رہے ہوں کہ ہم استغفار کریں تو اللہ پاک ہماری مشکل کو آسان کریں. تو استغفار تو میں کہتی ہوں کہ چلتے پھرتے کرتے ہی رہنا چاہیے. اس کے تو جتنی بھی جو ہے نا اس کی فائدے، اس کے موضوعات آپ لوگوں کو بتائے جائیں وہ کم ہیں. تو جو ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو استغفار کرنے سے کتنا فائدہ ہوا، اور کیا کیا پریشانیاں آپ لوگوں کی حل ہوئی. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے نا جتنے بھی لوگ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو جو ہے میری کوشش یہی ہے کہ میرے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بھی جو بھی مصیبت اور پریشانیاں، جو بھی رکے ہوئے کام ہیں یا اولاد کا مسئلہ ہے، وہ حل ہو جائے اللہ کے کرم سے، اللہ کے حکم سے. تو خیر جی، جو ہے یہ میرا بورک جو ہے بن کے تیار ہو گیا تھا، بہت مزے کا بنا تھا. تو انشاءاللہ اس کی ریسیپی ضرور شیئر کروں گی جب میں بناؤں گی پروپر. تو بس ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں، گرما گرم تھا یہ، اور جو ہے نا آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. تو آج کی جو ویڈیو ہے استغفار کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، تاکہ آپ کی جو کمنٹس ہوتے ہیں نا اس سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. تو خیر کرتے ہیں آج کے ولاگ کو یہیں پہ اینڈ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کوئی نئی مزیدار سی ریسیپی کے ساتھ، یا آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہو مجھ سے استغفار کے حوالے سے یا سورہ بقرہ کے حوالے سے، کیونکہ میرا بہت اچھا خاصا تجربہ ہے سورہ بقرہ کے حوالے سے. تو مجھ سے پوچھیے گا تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.